بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ واری درس جو غوث پاک سرکار کا چل رہا ہے اپنے پاس، خطبات غوث پاک، تو مجلس نمبر 2 چل رہی ہے اور اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ ابھی ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ، طرح طرح کی غذائیں کھایا کر زہد کے ہاتھ سے، نہ کہ رغبت کے ہاتھ سے۔ جو شخص کھاتا اور روتا ہے وہ اس کی برابر نہیں ہو سکتا جو کھاتا اور ہنستا ہے۔ پس کھانے میں اگرچہ دونوں برابر ہیں، مگر دنیا دار کے کھانے کا انجام رونا ہے اور زاہد کا کھانے کا انجام ہنسنا۔ انواع و اقسام کھا، مگر در آن حال ہے کہ تیرا قلب حق تعالیٰ کے ساتھ ہو، پس تو کھانوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر تو طبیب کے ہاتھ سے کھائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تنہا ایسی چیز کھائے جس کی تجھ کو اصلیت معلوم نہیں۔ تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے، تم سے امانت کا مضمون جاتا رہا، تمہارے درمیان سے رحمت و شفقت اٹھ گئی۔ شریعت کے احکام تمہارے پاس امانت تھے جن کو تم نے چھوڑ دیا اور جن میں بدعتیں ایجاد کر کے تم نے خیانت کی۔ تجھ پر افسوس، اگر تو امانت کی حفاظت ضروری نہ سمجھے گا تو عنقریب تیری آنکھ میں پانی اتر آئے گا۔ تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں ہوں گی۔ حق تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ تجھ سے بند کر لے گا، اپنی مخلوق کے دلوں میں تیرے ساتھ سخت دلی کا برتاؤ ڈال دے گا۔ یہ بھی حرام اور حلال کی طرف مخاطب ہے۔ تجھ سے بند گیا، اپنی مخلوق کے دلوں میں تیرے ساتھ سخت دلی کا برتاؤ ڈال دے گا اور ان کو تجھ پر عطا و بخشش کرنے سے روک دے گا۔ اپنے سروں کی اپنے رب عز و جل کے ساتھ حفاظت کرو کہ بجز اس کے کسی کے سامنے نہ جھکنے پائے۔ اس سے ڈرتے رہو کہ اس کی پکڑ سخت دردناک ہے، تم کو پکڑ لے گا۔ تمہاری جائے امن سے، تمہاری عافیت سے، تمہارے متکبر کو اور تمہارے اترانے والے مغرور کو ڈرو، اس سے کہ معبود ہے آسمان کا اور معبود ہے زمین کا۔ اس کی نعمتوں کو شکر گزاری کے ساتھ محفوظ رکھو، اس کے حکم اور ممانعت کا سننے اور ماننے کے ساتھ استقبال کرو۔ تنگ حالی کا مقابلہ کرو صبر سے اور خوشحالی کا شکر سے، یعنی دیکھو تنگ حالی میں بھی صبر کرو اور خوشحالی میں شکر سے کام لو۔ یہی حال تھا تم سے پہلے گزر جانے والے نبیوں، پیغمبروں اور نیک بندوں کا، کہ شکر کرتے تھے نعمتوں پر اور صبر کرتے تھے مصیبتوں پر۔ کھڑے ہو جاؤ اس کی معصیتوں کے دسترخوان سے اور کھاؤ اس کی طاعت کے دسترخوان سے۔ اس کی قائم کی ہوئی حدود کی حفاظت کرو۔ جب خوشحالی تمہارے شامل حال ہو تو اس کا شکر کرو، اور جب تنگی آئے تو توبہ کرو اپنے گناہوں سے اور جھگڑا کرو اپنے نفسوں سے کہ وہی اس کا سبب ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل شانہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یاد کرو مرنے کو اور اس کے بعد آنے والے معاملات کو، اور یاد کرو رب عز و جل کو اور اس کے حساب اور اپنی طرف دیکھتے رہنے کو۔ جاگ اٹھو، کب تک رہے گی یہ نیند، کب تک رہے گی یہ جہالت اور باطل میں مردود رہنا اور نفس و خواہش کی پاسداری اور کیوں کی عادت۔ حق تعالیٰ کی، یعنی بندہ بار بار یہ کیسا وہ کیسا جو سوالہ کرتا دین میں، اس کے بارے میں رہیں۔ تم جو اس پہ چلنا ہے چلتے رہو، اپنے نفسوں کو قابو میں رکھو۔ حق تعالیٰ کی عبادت اور اس کی شریعت کی مطابقت سے ادب سیکھو۔ کیوں کی عادت کا چھوڑنا عبادت ہے، یعنی اس میں زیادہ تر وہ مت پڑو رہیں، یہ ایسا کیسا وہ ایسا کیسا جو بولتے اکثر لوگ، دین میں یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، ایسا مت کرو۔ سیدھا دین پر چلو، شریعت پر چلو، اسلام پر چلو، یہ بول رہے ہیں۔ ادب پکڑو قرآن اور کلام رسالت کے آداب سے۔ دیکھو، یعنی قرآن پڑھیں گے تو اس میں کیا چیزیں معلوم ہو جائیں گا، ادب، لحاظ، اور اللہ کیا کلام کر رہا سرکار سے، وہ ہوتا۔ صاحبزادہ،
اندھے پن، جہالت اور غفلت و خواب کے ساتھ لوگوں سے میل جول مت رکھ، بلکہ بصیرت اور ظلم و بیداری کے ساتھ ان سے مل جل کے جب ان کی طرف سے ایسی بات دیکھے جو تجھ کو اچھی معلوم ہو تو اس کے اتباع کر، اور جب ایسی بات دیکھے جو بری لگے تو اس سے خود بھی بچ اور ان کو بھی روک۔ تم حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پوری غفلت میں ہو، اس کے لیے بیدار ہو جانے کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ اور مسجدوں سے چمٹے رہنے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنے کو ضروری خیال کرو، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر آسمان سے آگ نازل ہو تو اس سے کوئی نجات نہ پاوے بجز مسجد والوں کے۔ جب تم کاہل بن جاؤ گے نماز کے بارے میں تو منقطع ہو جائیں گے تمہارے تعلقات حق تعالیٰ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھو بار بار نماز کو اہمیت دے رہے ہیں ہر بزرگ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کی پابندی کرتے تھے، اور غوث پاک سرکار بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ 50 سال تک آپ 40 سال تک آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے تھے، تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ جناب اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قرب جو بندے کو اپنے رب سے حاصل ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کا قرب ایسی حاصل نہیں ہوتا، سجدے کی حالت میں ہوتا۔ انہیں بار بار نمازیں پڑھتے جائیں گا، سجدے کرتے جائیں گا تو اللہ کا قرب حاصل ہونا شروع ہو جاتا۔ وہ ایک دو سجدے میں نہیں ہوتا، سجدے پہ سجدے کرتے رہنا ہے، نمازوں پر نماز پڑھتے رہنا۔ اسی لیے تو اولیاء کرام نمازوں میں کثرت کرتے تھے۔ یہ فرض پڑھ کے گھر کو آگے نہیں سوتے تھے، فرض کے بعد نوافل کثرت سے پڑھتے تھے، تو نوافل سے بھی اس کا قرب حاصل ہوتا۔ افسوس تجھ پر کہ تو کس قدر تعویلیں کرتا اور رخصتیں ڈھونڈتا ہے۔ تعویل کرنے والا بدعہد و باغی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ نماز پڑھو بولتے وضو نہیں ہے، نہیں ابھی پانی نہیں نہایا، ابھی کپڑے اچھے نہیں ہیں، ذرا چھیٹے اچھل گئے، جو بہانے کرتے وہ بول رہے ہیں کہ ایسے بہانے مت کرو۔ کس کے لیے کر رہے ہیں بہانے؟ خود تکلیف دے لے رہے ہیں آگے چل کے۔ اے کاش جب کہ ہم اصل عزیمت اختیار کریں اور اجماع امت کے ساتھ وابستہ رہیں اور اپنے اعمال میں اخلاص کریں، تبھی حق تعالیٰ سے نجات پا جائیں۔ پھر کیا پوچھنا اس حالت کا جب کہ ہم تعویلیں کرنے لگیں اور رخصت ڈھونڈنے لگیں۔ عزیمت جاتی رہی اور اس کے اہل بھی جاتے رہے۔ یہ زمانہ رخصتوں کا رہ گیا، نہ کہ عزیمتوں کا۔ یہ زمانہ تو ریا و نفاق کا اور ناحق دوسروں کے اموال لینے کا رہ گیا ہے۔ دیکھو کثرت کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں وہ مخلوق کے لیے کرتے ہیں، خالق کے لیے نہیں۔ اس دنیا کا بڑا حصہ مخلوق ہی مخلوق بن گیا، بلا خالق کے کسی عمل میں بھی اکثروں کے اخلاص نہیں۔ تم سب مردہ دل ہو، زندہ نفس ہو، زندہ خواہش والے ہو اور طالب دنیا ہو۔ قلب کی زندگی اس میں ہے کہ مخلوق کے خیال سے نکل جائے اور حق تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے۔ یعنی انسان جو بندوں پہ بھروسہ کرتا، یہ انہیں کرتا ہے تو اس کو دل سے نکال دو، برے مخلوق کی طرف سے ذہن میں سے نکالو، اللہ ہی کرنے والا جو کچھ بھی کرنے والا۔ کیونکہ یہاں صورت کا اعتبار نہیں، قلب کی زندگی حق تعالیٰ کے حکم کے تعمیل کرنے اور اس کی ممانعت سے باز رہنے اور اس کی ڈالی ہوئی مصیبتوں اور قضاء و قدر پر صبر کرنے سے ہے۔ یعنی مقام جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بندے کو مصیبت آتی، تکلیف آتی، جیسے کہ قضاء و قدر، جیسے کہ تکلیف مسلسل رہنے والی ہے اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ کچھ مصیبتیں اللہ والوں پر ایسی آتی جو مسلسل رہتی، یعنی اس کی کوئی مدت ہی نہیں رہتی۔ جیسا کہ بہت سے مصیبتیں ایسی آتے جیسا کہ بخار آیا 4-8 دن میں ختم، ٹائیفائڈ آیا 10-15 دن میں ختم، ہڈی ٹوٹ گئی ہاتھ کی پیر کو کچھ مہینے میں صحیح ہو جاتی، کچھ بیمار ہو گئے تھوڑے دن کے بعد سے
مختلف بیماری جیسے گردے یہ تو اس میں تھوڑے دن کے بعد علاج کے بعد صحیح ہو جاتا. یہ عارضی ہے. قضاء و قدر جو آپ فرما رہے ہیں قضاء و قدر پر بھی وہ مصیبت پر بھی صبر کرنا بہت بڑی بات ہے. تو قضاء و قدر پر صبر کرنے سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے پہ مسلسل ڈال دیتا. ایک مصیبت ایک پریشانی ایسی ڈال دیتا مسلسل رہتی, وہ کسی کے ہٹانے سے نہیں ہٹتی نہ کسی کی دعاؤں سے ہٹتی, تو اس پر بھی صبر کرنا پڑا, اس پر بھی اجر ملنے والا ہے. صاحبزادہ مقدرات الہیہ میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر پھر اس پر جمع رہ, کیونکہ ہر امر کو ضرورت ہے بنیاد کی اور اس کے بعد تعمیر کی. پس رضا و تسلیم بمنزلہ بنیاد کے ہے اور حق تعالیٰ کی یاد پر بقا و قیام بمنزلہ تعمیر کے. اس پر جملہ اوقات میں مداومت رکھ, رات میں بھی اور دن میں بھی. افسوس ہے تجھ پر اپنے معاملے میں فکر کرنا قلب کا کام ہے. پس جب اپنے لیے کوئی خوبی دیکھے تو اللہ کا شکر کر, اور جب کوئی بدحالی دیکھے تو اس سے توبہ کر. اسی فکر سے تیرا دین زندہ بنے گا اور شیطان مردہ. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک ساتھ کا تفکر شب بیداری سے بہتر ہے. یعنی اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں پر اس کی قدرت پر تفکر کرنا یعنی فکر کرنا یعنی عبادت کے برابر ہے وہ بھی. اسی لیے کہا کہ ایک ساتھ کا تفکر شب بیداری یعنی ایک ساتھ فکر کرنا بھی اللہ کی راہ میں. شب بیداری نے رات بھر عبادت کا ثواب مل رہا کہ چاند کیسا بنایا, ستارے کیسے بنایا, آسمان کا, اس کی قدرت پہ غور و فکر کرنا بھی عبادت میں شامل ہوگا. اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ عز و جل کا شکر کرو. یعنی مخاطب کر رہے ہیں عوام کو, یعنی سرکار کی امت ہے بلکہ اللہ عز و جل کا شکر کرو کہ اس نے تم سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کی بنسبت تھوڑے سے عمل پر اکتفا فرمایا. یعنی پہلے جو گزر گئے لوگ ان سے تم بہت بہتر ہے, یعنی تمہارا تھوڑا سا عمل اللہ کے پاس بہت بڑا جمع ہو جا رہا. تم دنیا میں وجود کے اعتبار سے سب کے بعد ہو اور مرتبے کے اعتبار سے اول ہو گئے. یعنی دنیا میں تم آخری نبی کی امتی بن کے آئے, مگر مرتبے میں وہ نبیوں کی امتی سے زیادہ تمہارا مرتبہ اللہ بلند کر. تم اول ہو گئے قیامت کے دن. جو شخص تم میں تندرست ہے تو اس جیسا کوئی تندرست نہیں. تم سردار ہو, تمہارے سوا ساری امتیں رعیت ہیں. جب تک تو نے اپنے نفس, اپنے خواہش اور اپنی طبیعت کے گھر میں بیٹھا رہے گا تندرست نہ بنے گا. جب تک تو مخلوق سے جھگڑتا اور اس مال و متاع میں جن کے پاس ہے رغبت والا اپنی ریا و نفاق سے اس کے حصول کا خواہاں رہے گا. یعنی دنیا داری میں تم اگر ملوث رہیں گے تو مقام نہیں پا سکتے. اس کو چھوڑو ور ہیں دنیا میں وہ ہرس ہوس وہ ہونا یہ ہونا, جو ہرس ہوس لالچ جو لگی ہوئی ہے دل میں, یہ چھوڑو ور ہیں سرکار. تیرے لیے تندرستی نہیں جب تک تو دنیا میں رغبت کرنے والا رہے گا, تیرے لیے تندرستی نہیں. اور جب تک تو حق تعالیٰ کے ماسوا پر دل سے اعتماد رکھے گا تو تیرے لیے تندرستی نہیں. اے میرے اللہ ہم کو صحت عطا فرما, اپنے ساتھ رکھ کر, اور دے ہم کو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی, اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. آمین. اے پاک پروردگار ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ تمام گناہ کو معاف فرما, آنے والی تمام بلاؤں کی مصیبتوں کو ہم سے دور رکھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے حاضرین مریدین یا بیٹھے والے جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی والی ان کی بھی جو حاجت ہے وہ پورا کر, ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما دے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اسے پاک سرکار کے بتائے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ماشاء اللہ سرکار کے بتائے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بچا ہم کو گناہوں سے, بچا ہم کو دوزخ کی آگ سے. بھلائی فرما ہمارے تمام اہل و عیال پر, تمام ہمارے مریدین متحدین پر. ہم پہ رحم کرم فرما, مالک رستے پر چلا بفضل کا سبحان رب العزت عما یصفون والسلام علی الحمد للہ رب العالمین.
Muhammad Rasulullah.